ناظرین السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو مکہ والے آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ والے ہی نہیں بلکہ گھر کے لوگ جان کے دشمن بن گئے۔ ناظرین، ہمارے نبی پر کیسے کیسے ظلم کیے گئے آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں، اس سے ہم اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام بڑی مشقتوں کے ساتھ پھیلا ہوا ہے۔ خاندان قریش میں لڑائی شروع نہ ہو جائے اس لیے اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاہن، جادوگر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کو لگا دیتے جو راستوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے اور یہ کہتے کہ یہ دیوانہ ہے، یہ دیوانہ ہے۔ اس طرح کا شور مچا مچا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھکا دیتے۔ اسی طرح کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور نازک گردن میں چادر پھنسا کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک سنگ دل کافر جس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا دے کر دفع کیا اور یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس دھکم دکی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کافر کو مارا بھی اور کفار کی مار بھی کھائی۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور روحانی تاثیرات اور تصرفات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا جادوگر کہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بیٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و گل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت اسلام کا واعظ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی بات کو نہ سنو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بازار میں دعوت اسلام کا واعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھول اڑاتا جاتا اور کہتا تھا کہ اے لوگو، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا، کوئی ہے جو فلاں کے ذبح کیے گئے اونٹ کی اجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھے پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اجڑی کو لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوشے مبارک پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے، دیر تک اجڑی کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھاکے مار مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گرتے پڑتے رہے۔ آخر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ان دنوں ابھی کمسن لڑکی تھیں آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوشے مبارک سے ہٹا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اے اللہ تو قریش کو اپنے گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، اسی طرح امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان کو
को अपनी गिरफ्त में ले ले। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, मैंने इन सब काफिरों को जंगे बदर के दिन देखा कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी थी। फिर इन सब काफिरों की लाशों को निहायत जिल्लत के साथ घसीट कर बदर के एक घड़े में डाल दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन घड़े वालों पर खुदा की लानत है। नाज़रीन, देखा ना आपने कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे कैसे जुल्म किए गए हैं, लेकिन हमको ये इस्लाम बड़े आसानी से मिला है, इसलिए हम इसकी कदर करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह जब तक हमको जिंदा रखे इस्लाम पर बाकी रखे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस तरह की वीडियो अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल इस्लाम की फिजा को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि आपके पास इस्लामी वाकया सबसे पहले आ जाया करें। कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।